یا نفس مطمئنہ یا نفس مطمئنہ السلام 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الإمام الرضا عليه السلام لا تدعوا العمل الصالح والاجتهاد في العبادة اتقالا على حب آل محمد ولا تدعوا حب آل محمد والتسلیم لأمرهم اتقالا على العبادة فإنه لا يقبل أحدهما دون الآخر۔ سامر الحجج 8ویں خورشید امامت حضرت امام علی رضا علیہ السلام اپنے اس نورانی کلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہرگز عمل صالح، نیک عمل اور عبادت کو اہل بیت کی محبت کے بہانے ترک نہ کرنا، اور اسی طرح محبت اہل بیت کو اور محبت اہل بیت کے ساتھ اہل بیت کی اطاعت کو عبادت کے بہانے ترک نہ کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر قبول نہیں ہوں گی۔ یقیناً اہل بیت علیہم السلام کی محبت، اہل بیت کی مودت اساس اور بنیاد ہے اسلام کی، اور اگر کوئی شخص اہل بیت کی محبت نہیں رکھتا، اہل بیت کی مودت نہیں رکھتا، تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ بہت ساری احادیث اس سلسلے میں ملتی ہیں۔ پیغمبر اسلام سے ایک روایت نمونے کے طور پہ عرض کرتا چلوں کہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اساس الاسلام حبی و حبنا اہل البیت، اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص 100 سال عمر کرے اور اپنی اس 100 سالہ عمر میں مسجد الحرام میں رکن اور مقام کے درمیان عبادت خدا میں مشغول رہے، دن میں روزے رکھے، رات میں شب بیداریاں کرے، یہاں تک کہ اس کا جسم بوسیدہ ہو جائے، جاہلا لحقنا لم یکن لہو ثواب، اگر وہ اہل بیت کے حق کی معرفت نہیں رکھتا تو اس کو اس کی عبادت کا کوئی صلہ نہیں دیا جائے گا، اس کی عبادت کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا، دنیا میں بھی نقصان میں رہا، اور آخرت میں بھی نقصان اور گھاٹے میں ہے۔ کوئی جزا نہیں ہے اس کی، کوئی ثواب نہیں ہے اس کا۔ یہاں پر میں ایک سوال اور ایک شبہے کا جواب دیتا چلوں۔ بعض اوقات یہ پوچھا جاتا ہے، یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اپنی پوری عمر نماز پڑھنے میں، روزے رکھنے میں، ختم قرآن کرنے میں، زکوٰۃ دینے میں، حج انجام دینے میں گزار دے، لیکن اس کی عبادت قبول نہ ہو، فقط اس لیے کہ وہ محبت اہل بیت نہیں رکھتا؟ پوری زندگی عبادت خدا میں گزاری ہے، پوری زندگی نمازیں پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں،
حج کرتا رہا ہے، زکوٰۃ دیتا رہا ہے، لیکن اہل بیت کی محبت نہیں رکھتا، اہل بیت سے مودت نہیں رکھتا، اس کی عبادت قبول نہیں ہے، اس کو کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا، اس کو ان عبادتوں کا کوئی صلہ نہیں دیا جائے گا، اس کی یہ عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بہت ساری روایات ہیں جن میں اس مطلب کی تائید اور تاکید کی گئی ہے کہ اس کی اس عبادت کا جو محبت اہل بیت کے بغیر ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ سوال بعض اوقات پوچھا جاتا ہے، میں اس سوال کا جواب ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا چلوں کہ دیکھیں، تمام مذاہب اسلام اس بات پر متفق ہیں، جتنے بھی علماء جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، چاہے شیعہ ہیں، چاہے اہل سنت ہیں، چاہے کسی دوسرے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص باوضو ہو کر، باطہارت ہو کر، لباس بھی پاکیزہ پہنا، جسم کو بھی پاک و پاکیزہ کیا، وضو بھی صحیح طرح سے انجام دیا اور روح پہ قبلہ ہو کر نماز پڑھ لی، نماز میں رکوع، سجود، قیام سب صحیح انجام دیا، عربی عبارت بھی عربی مخرج کے ساتھ صحیح طرح سے پڑھ لی، اگر اس شخص نے نیت نہیں کی نماز کی، تمام علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ اس کی نماز باطل ہے، اس کو اس نماز کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ ماہ مبارک رمضان ہے، صبح سحری سے لے کر افطاری تک کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا جو روزے کو باطل کرتا ہو، صبح سے اب تک کچھ نہیں کھایا، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا جو مبطل روزہ ہے، روزے کو باطل کرتا ہے، فقط صبح نیت روزہ نہیں کی۔ تمام علماء، تمام فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس دن کا روزہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو جب ایک نیت نہ کرنے سے وہ پوری کی پوری عبادت رائے گاں جاتی ہے، تو وہ محبت، وہ مودت جسے اسلام کی اساس اور بنیاد قرار دیا گیا ہے، اگر وہ نہ ہو تو کس طرح آپ کی نماز صحیح ہوگی، کس طرح آپ کی نماز جو ہے وہ باطل نہیں ہوگی، کس طرح سے آپ کو اس نماز کا صلہ دیا جائے، ثواب دیا جائے، اجر و جزا دی جائے۔ جو اساس اور بنیاد ہے اسلام کی وہ آپ نہیں رکھتے، وہ عبادت جسے اجر رسالت قرار دیا گیا، قرآن نے بڑے واضح انداز میں یہ بیان کر دیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دو کوئی اجر نہیں چاہیے مجھے رسالت کا، اجر دینا چاہتے ہو محبت اہل بیت۔ تو جس محبت اور مودت کو رسالت کی اجرت قرار دیا جا رہا ہے، آپ کہیں کہ وہ محبت نہیں رکھتے، فقط نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ نماز رسالت کی مزد ہے، مزدوری ہے، اجرت ہے، یا روزہ ہے، یا حج ہے، یا زکوٰۃ، نہیں۔ اگر کسی چیز کو رسالت کی مزد، رسالت کی اجرت قرار دیا جا رہا ہے تو وہ محبت اہل بیت ہے۔ بس اہل بیت کی محبت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں، چاہے پوری زندگی انسان عبادت کرتا رہے، پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، پوری زندگی روزے رکھے، اگر اہل بیت کی محبت نہیں رکھتا تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، خسر الدنیا والآخرہ۔ یہ امام رضا علیہ السلام کی اس نورانی حدیث کا ایک پہلو تھا۔ دوسرا پہلو جو حدیث کا ہے، اس میں امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اہل بیت کی محبت کا بہانہ بنا کر عبادت انجام نہیں دیتا تو یہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ دیکھیں، ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ محبت اہل بیت رکھتے ہیں، لیکن غفلت کی وجہ سے
آپ سے گناہ ہو جاتا ہے، غفلت کی وجہ سے آپ سے نماز چھوٹ گئی، آپ نے روزہ نہیں رکھا، یہ معاملہ اور ہے۔ لیکن ایک دفعہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں، اس لیے آپ کو کسی بھی عمل کی ضرورت نہیں ہے، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت، نہ روزہ رکھنے کی ضرورت، نہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت، اگر حج واجب ہو گئی تو حج پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ محبت اہل بیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو صحیح نہیں ہے، قبول نہیں ہوگا یہ عقیدہ۔ اس طرح کی محبت امام رضا علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق قبول نہیں ہوگی۔ دیکھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر اپنی زندگی میں اس حدیث کو بیان فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ قرآن اور اہل بیت دونوں کو ساتھ ساتھ قرار دیا ہے، دونوں ساتھ رکھیں گے تو ضلالت نہیں ہوگی، گمراہی نہیں ہوگی، دونوں ساتھ رہیں گے تو نجات پائیں گے۔ اس لیے اہل بیت کی محبت کے بہانے آپ عبادت نہیں چھوڑ سکتے۔ دیکھیں کفر کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، انکار کی قسمیں ہیں، بعض روایات میں بھی بیان کی گئی ہیں کہ بعض اوقات انسان دل سے منکر ہے، خدا کو نہیں مانتا، دین کو نہیں مانتا، قلباً دل سے انکار کرتا ہے۔ بعض اوقات ممکن ہے دل سے مان رہا ہے لیکن زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ جی اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، نماز کا کوئی وجود نہیں ہے، زبان سے اقرار کر رہا ہے، تو یہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے جو قلباً ہے۔ اور ایک تیسری قسم بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے عمل سے دین کا انکار کرتا ہے۔ سورہ ماعون میں اب دیکھیں وہاں پہ اسی شخص کا تعارف کرایا جا رہا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلا رہا ہے، دین کو جھٹلاتا ہے۔ اسی صورت میں آگے آئیں دیکھیں کیا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یہ کافروں سے یہ آیت مخاطب نہیں ہے، کافر تو نماز ہی نہیں پڑھتے، بلکہ اس شخص کا تعارف کرایا جا رہا ہے جو دین کو جھٹلا رہا ہے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ ویل ہو ان نماز گزاروں پر جو سستی کرتے ہیں، بر وقت نماز نہیں پڑھتے۔ حتیٰ نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں یہ آیت نہیں ہے، بہت ہی عجیب آیت ہے۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن بر وقت نہیں پڑھتے، سستی کرتے ہیں، ویل ہو ان پر۔ تو عملی طور پہ یہ شخص جو اس طرح کا عمل انجام دے رہا ہے، یکذب بالدین، دین کو جھٹلا رہا ہے، کفر دین کر رہا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ملتی ہے، ابو سلط امام رضا علیہ السلام کے جو صحابی ہیں، یہ بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، شہادت امام رضا علیہ السلام کے وقت یہ صحابی امام کے ساتھ موجود تھا۔ یہ امام سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ مولا ایمان کسے کہتے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں الایمان عقد بالقلب ولفظ باللسان وعمل بالجوارح۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایمان 3 ارکان پر قائم ہے۔ پہلا رکن یعنی انسان دل سے عقیدہ رکھتا ہو، دل سے مانتا ہو۔ دوسرے نمبر پہ لفظ باللسان، یہ بعض روایات میں اقرار باللسان کہ زبان سے اقرار کرے، اور تیسرے نمبر پہ عمل بالجوارح، اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے جس بات پہ اعتقاد رکھتا ہے، جس بات کا زبان سے اقرار کر چکا ہے، اس بات پہ عمل بھی کرے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اہل بیت کی محبت میرے پاس ہے، میں اب چاہوں
نماز نہ پڑھوں تب بھی بہشت میں جاؤں گا، روزہ نہ رکھوں تب بھی بہشت میں جاؤں گا، حرام کام انجام دوں تب بھی بہشت میں جاؤں گا، شراب پی لوں تب بھی بہشت میں جاؤں گا، زنا کر لوں تب بھی بہشت میں جاؤں گا، جھوٹ بولوں تب بھی بہشت میں جاؤں گا، اگر اس بنا پر وہ حرام کام انجام دے رہا ہے، اس بنا پر وہ واجب کو ترک کر رہا ہے کہ وہ محبت اہل بیت رکھتا ہے، اس لیے اب جو چاہے وہ کرے، تو یہ عقیدہ امام رضا علیہ السلام کی اس روایت کے مطابق صحیح نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اگر کوئی غفلت کی وجہ سے، کسی سے غفلت کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے، غفلت کی وجہ سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، تو وہ مسئلہ اور ہے، توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے۔ وہیں اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا کہ وہ اہل بیت کی محبت رکھتا ہے، تو یہ صراحتاً ان روایات کے خلاف ہے جو ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں۔ روایت میں ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ یا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ تو ہم فقط اس بنا پر کہ اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں نماز کو ضروری نہ سمجھیں، تو یہ محبت ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے۔ لیکن اگر کوئی شخص غفلت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتا ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے، تو اس کا معاملہ اور ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ایام محرم چل رہے ہیں، عزاداران مظلوم کربلا صف عزا پر بیٹھ کر آنسو بہا کر اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں کہ مولا میں شرمندہ ہوں کہ پورا سال آپ کی محبت کا بھی دم بھرتا رہا اور مجھ سے گناہ بھی سرزد ہوتا رہا۔ مولا میں شرمندہ ہوں کہ مجھ سے نماز چھوٹ گئی۔ مولا میں شرمندہ ہوں۔ در حقیقت وہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، صف عزا پہ بیٹھ کر شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے، مولا مجھ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ یقیناً امام علیہ السلام اس شخص کی شفاعت فرمائیں گے، اس کے لیے وسیلہ نجات بنیں گے۔ کوشش کریں جہاں پر ہم اپنے آپ کو محبت اہل بیت رکھنے قدم بھرتے ہیں، وہیں پر محبت کے تقاضے بھی پورے کریں۔ اہل بیت کی سیرت پر چلنے کی کوشش کریں، سیرت امام حسین علیہ السلام کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ نہ ہو کہ امام حسین کی بارگاہ میں ہمیں شرمندہ ہونا پڑے۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں سیرت امام حسین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ۔ سلام یا حسین